من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس شخص کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ تو کیا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما کر گئے تھے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے؟ کیا ولی سے مراد یہاں پر خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ اگر یہاں پر ولی سے مراد خلیفہ ہے تو پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ اول کیوں نہیں تھے؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، تم میں سے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی مخالفت میں ناانصافی سے کام لے۔ غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اور خم یہ ایک دیہات کا نام۔ یہ گاؤں جب مکہ مکرمہ سے ہم مدینہ منورہ کی طرف جائیں 200 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، تقریباً 450 کلومیٹر ہے ٹوٹل سفر۔ 200 کلومیٹر کا جب ہم سفر طے کرتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے مقام الجفہ، اس سے تھوڑا سا پہلے غدیر خم، وہ تالاب تھا ایک پانی کا، یہاں پر مسافر اپنے قافلوں کے پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلے، کچھ قافلے آپ کے ساتھ ملے مدینہ منورہ کے لوگ، پھر راستے میں دائیں بائیں سے قافلے ملتے چلے گئے، 1,40,000 کا مجمع جمع ہوا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آخری ایک ہی حج، پہلا اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو آپ نے وہاں پر حج ادا فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر، جو میں نے آپ کو ابھی ڈیفینیشن اس کی بتائی ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور یہاں پر دو لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروائی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آپس میں کچھ ناراضگی ہو گئی تھی کسی وجہ سے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلح کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں یاد رکھو کہ علی بھی اس کا دوست ہے۔ تو یہاں پر ولایت بمانا دوستی ہے، ولایت بمانا محبت ہے، ولا بمانا محبت ہے، یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ بات تو ساری میں پچھلے جمعہ پر بیان کی آپ کے سامنے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیوں کروائی، اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا پس منظر دیکھیے، البدایہ والنہایہ جلد 5۔ خطبہ حجۃ الوداع سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ ملک یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور اس قافلے کا امیر حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو مقرر فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے کوئی مشکل پیش آئی وہاں پر تو میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ان اللہ تبارک و تعالی سیہدی لسانک و قلبک، ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان بھی کھول دے گا، آپ کا دل بھی کھول دے گا، آپ کو قوت فیصلہ آتا۔ قاضی القضات بنا کر بھیجا آپ نے، ان کو جج بنا کر بھیجا، وہاں کے کچھ قبائل تھے، ان میں جھگڑا تھا، ان کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ آپ نے ایک قافلہ روانہ فرمایا، اس قافلے کا امیر مولا کائنات کو بنایا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جج بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی القضات بنا کر روانہ فرمایا۔ اور پھر جب روانہ فرمایا تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس مولا کائنات کے سینے پر رکھا، سینے پر یوں کر کے ہاتھ مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ، اللہم ثبت لسانک وہد قلبک، اے اللہ تو
تو علی کی زبان کو استقامت عطا فرما اور اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ یہ دعا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرما دیا۔ جب رخصت فرمایا اور وہاں پر پہنچا یہ قافلہ، وہاں پر دو قبائل کے درمیان جو جھگڑا تھا اس کو ختم کیا، فے حاصل ہوا۔ غیر جنگ کے مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس مال میں سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے دوران سفر کچھ چیزیں ضرورت کے مطابق استعمال کر لی، ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں استعمال کر لیں، اور یہ بات جو ساتھ والے لوگ تھے، جو آپ کے قافلے کے ساتھ تھے، ان کو انتہائی ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایز اٹ از پہنچنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس مال میں تصرف ہوا ہے، اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نے پوچھا حضرت بریدہ اسلمی سے، اتبغض علیًا، کیا تم علی کے ساتھ اپنے سینے میں کدورت رکھتے ہو، بغض رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں رکھتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ انہوں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس مال میں تصرف کیا، اس مال میں کو خرچ کیا۔ اب یہ وجہ پیش آئی۔ اب اسی طرح وہ قافلہ وہاں سے چلا، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت کے لیے، حجت الوداع کے لیے آپ روانہ ہوئے، اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو مولا کائنات بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ تو جو معاملہ پیش آیا وہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مال میں تصرف ہوا ہے، اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 41 تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، علی میرے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ خمس کا حقدار ہے، 5ویں حصے کا۔ اگر وہ اس سے زیادہ بھی خرچ کر لیتے تو یہ ان کا حق تھا۔ جب یہ قرآن کی آیت سامنے آئی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ان میں سے جو 5واں حصہ ہے، جو مال فے یا مال غنیمت لے کر آؤ، اس میں جو 5واں حصہ ہے للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اے میرے حبیب وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس مال میں تصرف ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، لیکن جب قرآن کی آیت سامنے آئی تو ان کو ندامت ہوئی اور ان کو شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے اپنی اس مسٹیک پر ایکسکیوز کیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، یہ صلح کروائی۔ آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر یہ پہلو نکالنا، یہ بات مراد لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا، اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اب یہ صلح ہوئی تھی، اس صلح کی بنا پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو مبارکباد دی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ آپ خوشی کے طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کریں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا تھا، آپ اس پر اس بات کی خوشی منائیں، خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت والے سے اس کا تصور ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں، کسی جگہ پر موجود ہی نہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا، یہ جو خطبہ حجت الوداع ہے اس کے بعد ہوا خطبہ غدیر خم، یہاں پر اس کے بعد 3 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ کسی ایک دن
غدیر خم کو سیلیبریٹ کیا جاتا، 10 سال حضرت عمر فاروق رہے، 12 سال حضرت عثمان غنی رہے، اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا لیتے، حضرت علی خود منا لیتے، آپ کے صاحبزادوں میں سے کوئی ایک منا لیتا کہ اس دن جو ہے حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا اور یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ 400 سال بعد، 400 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ایک شخص آیا تھا معز الدین، اور اس نے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کے لیے، فساد بپا کرنے کے لیے، جو 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اس کو اس نے عید غدیر منانے کے لیے جو ہے، چونکہ اس کا اثر رسوخ تھا، وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے تھا، اس لیے اس نے اپنی رعایا کو آرڈر کر دیا کہ اب تم جو ہے یہ 18 ذوالحجہ کا دن یہ عید کے طور پر مناؤ گے۔ تب سے لے کر اب تک لوگ اس جو ہے وہ راستے پر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ شرعی اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدیں مقرر کی ہیں وہ عید فطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، جن کا حدیث پاک میں ذکر ملتا ہے۔ جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن جمعے کو اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس دن کو یوم العید کہا گیا ہے۔ الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن بھی ہمارا عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے مسلمان تیار ہو کر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اجتماع میں۔ اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی عید کا دن ہو سکتا ہے تو وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات ہست و بود میں قدم رنجا فرمایا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لمحہ کا شور نہ، صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ من کنت مولا ہو، مولا کہتے ہیں ولی کو، یہاں ولی سے مراد محبت کرنے والا اور دوست مراد لیا گیا، اور اس کے ہم قائل ہیں۔ حضرت علی صرف اللہ کے ولی بھی نہیں، آپ سید الاولیاء ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، آپ سرچشمہ ولایت ہیں، آپ سرچشمہ ولایت ہیں، اور جتنے سلاسل ہیں ولایت کے وہ سارے کے سارے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قدموں کی خیرات لے کر معرض وجود میں آئے، لیکن اس سے خلافت نہیں ثابت ہوتا۔ میں آپ کے سامنے پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس لفظ کا معنی دیکھیں، دنیا جہان کی جو بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ڈکشنری میں آپ کو ولی بمعنی خلیفہ نہیں ملے گا، ولی بمعنی حکمران ملے گا ہی نہیں، ولی بمعنی دوست، ولی بمعنی محبت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ المنجد کے اندر 21 معنی بیان کیے گئے ولی کے، ان میں سے ایک بھی معنی حکمران کا نہیں بیان کیا گیا، ایک بھی ان میں سے معنی امیر المومنین یا خلیفہ کا بیان نہیں کیا گیا، حالانکہ آپ خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، لیکن اس جگہ پر جہاں پر آپ کو خلافت ملی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اب دوسری طرف حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے زید، انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے مولا ہیں۔ یہ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو فرما چکے تھے، زید بن حارثہ کو۔ اگر مولا بمعنی ولایت ہی لیا جائے، خلافت لیا جائے، تو پہلا خلیفہ تو حضرت زید بن حارثہ کو ہونا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں تو عزیز دوستو، کسی ایک صحابی نے بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، اس کا جو ہے اس بات کو یاد دہانی نہیں کروائی کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ غدیر خم میں آپ یہ بات فرما کر گئے تھے کہ یہ خلافت تو حضرت علی کا حق ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خلافت کا اعلان کرتے جہاں پر لاکھوں لوگ موجود تھے۔ خطبہ حجت الوداع کے اندر، خطبہ حجت الوداع ہو چکا، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نکل گئے۔ کیا سب لوگ مدینہ منورہ جانے تھے؟ مجھے بتائیے، کیا سارے کے سارے جو ہے انہوں نے اسی راستے پر جانا تھا؟ وہ سب غدیر قوم کے مقام پر پہنچے۔ جو یمن والے تھے وہ اپنے علاقے کی طرف چلے، عراق والے تھے وہ اس طرف چلے گئے، الغرض اپنے اپنے علاقوں کی طرف اور اپنے اپنے شہروں کی طرف لوگ چلتے گئے۔ جو اہل مدینہ تھے وہ اس راستے پر موجود تھے، وہ ساتھ تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک صلح کروائی، اور اس صلح کو بیس بنا کر اس کا لوگوں نے غلط معنی لیا اور امت کے درمیان انتشار پیدا کیا، امت کے درمیان فرقہ واریت پیدا کی۔ کسی ایک مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کا معاملہ پیش آیا۔ کسی ایک صحابی نے بشمول مولا کائنات نہیں کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خلافت کا حق حضرت علی کو دے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا حضرت علی خلیفہ ہے۔ یہ تو بات ہی واضح تھی، وہ کیسے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ وہ لوگ جو تھوڑی تھوڑی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھتے ہیں، جو ایک ایک سنت کو زندہ رکھنے والے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنانے والے لوگ تھے، وہ اتنی بڑی بات سے وہ لوگ کیسے بے خبر رہ گئے؟ مجھے بتائیے، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، 6 بندوں کی کمیٹی مقرر کر کے گئے تھے۔ ان 6 بندوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، اور بذات خود حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا یہ 6 بندے جس کو خلیفہ سلیکٹ کر دیں گے وہی خلیفہ ہوگا، اور ان 6 لوگوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ پھر جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی باری آئی تو پھر اس وقت آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور 4.5 جو ہے وہ سال